بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اہل السنہ والجماعہ کے مشاہیر اور علماء اور مشائخ میں ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین اس طرح کا تقابل کیا جائے جس طرح کا تقابل اس اسٹیج پر کیا جا رہا ہے۔ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ کس کا دل جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما عنا کی محبت میں دھڑکتا اور پھڑکتا نہیں ہوگا؟ کس کے دل میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کا دم نہیں ہوگا؟ وہ ایسا بدبخت کائنات کا انسان ہے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ لیکن اہل بیت اطہار سے محبت کا معنی اور مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبانیں دراز کی جائیں، صحابہ کرام کے مابین اس طرح کا تقابل کیا جائے کہ جس تقابل سے صحابہ کرام کے مابین تنقیص کا پہلو اجاگر ہوتا ہو اور صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں اس طرح کا ایک تشخص قائم ہو کہ صحابہ کی شخصیات کو مجروح کیا جا رہا ہو۔ کہاں ہیں علماء اہل السنہ والجماعہ کہ اس طرح کے نعت خوانوں کو اور اس طرح کے منقبت خوانوں کو اپنے اسٹیجوں پر آنے سے کیوں نہیں روکتے اور ان لوگوں کو اہل السنہ کے عقائد سے باخبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ اہل سنت کا کام ہے جو یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا اہل السنہ والجماعہ کے کسی امام نے اس طرح کی بات کی ہے جو یہ بات کی جا رہی ہے؟ اور لوگ جتنے اسٹیج پر موجود ہیں وہ سب لوگ اس بدبخت آدمی کو داد دے رہے ہیں اور اس آدمی کو تحسین کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ان کے لیے تنقیص کے پہلو اٹھائے جائیں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم اس طرح کا اقدام کرنے والوں کو اپنے اسٹیجوں پر یا اپنے گروہوں میں جگہ دیں۔ ہرگز اہل سنت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے نام نامی سے کون واقف نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں جو تقریباً تمام بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ طبقات حنابلہ لی ابی یعلا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 29 پر امام احمد بن حنبل کا یہ قول موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن ذکر کیے جائیں، ان کی اچھائیوں کو ذکر کیا جائے اور ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے اور ان کے مابین ہونے والے مشاجرات بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ جو کوئی صحابہ کرام یا ان میں سے کسی کو گالی دے یا تنقیص کرے یا ان پر طعن و ملامت کرے، اب یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا، یا تنقیص کرے یا طعن و ملامت کرے یا ان کے عیب نکالنے کے در پہ ہو، یعنی عیب نکالنے کی کوشش کرے یا ان میں سے کسی ایک کو عیب لگاتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، پہلے درجے کا صحابی ہو یا آخری درجے کا صحابی ہو، تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا ایسا شخص رافضی، بدعتی اور خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ خدا را میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا، ان لوگوں کو پہچانیے اور انہیں اپنے اسٹیجوں پر آنے سے روکیے۔ امام ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمہ اللہ، ان کا سن وفات ہے 224 ہجری، یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اکابر نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاعلم
انہ زندیق. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے، اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ زندیق ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق ہیں، اور قرآن کریم برحق ہے. جو تعلیمات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے وہ برحق ہیں. یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں، اور ان کے سوا کون ہے؟ صحابہ کرام ہی تو ہیں. جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، لہذا خود اس کو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے، اور اس پر گمراہی اور زندگی کا حکم لگانا زیادہ حق اور انصاف کا تقاضا ہے. تو ان لوگوں کا حکم یہی ہے کہ یہ زندیق ہے، ان کا اہل السنہ والجماع کے دھڑے کے اندر رہنا اہل السنہ والجماع کے لیے نقصان دہ ہے. اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف اور اپنی دیگر کتب کے اندر جا بجا مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو آدمی کسی بھی صحابی پر تنقیص کا جملہ بولتا ہے یا زبان تان دراز کرتا ہے، اس کا اہل السنہ والجماع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر کیجئے اور اس کا سخت نوٹس لیجئے. اہل سنت کے مذہب کو مجروح ہونے سے بچائیے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ان جیسے نوٹنکی باز خطیبوں، نعت خوانوں اور منقبت خوانوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.